اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑا سا ذکر پڑھ کر آپ کو اس کا سناتے ہیں۔ إِنَّ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے اس کو کئی ایک ساز و سامان بھی دیے اور اس کو ایک ایسا اچھا راستہ اس کا بھی انتخاب کروایا، کس راستے پہ چلو۔ ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، جس کے اوپر دو سینگ ہو۔ کرن ایک سینگ کو کہتے ہیں، قرنین دو سینگوں کو کہتے ہیں۔ اور آج تک 1300 سال تک پرانے مفسرین اس کو سکندر اعظم سمجھتے رہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق اس صدی میں یہ پتہ چلا 1300 سال گزرنے کے بعد کہ وہ ذوالقرنین اصل میں ایران کے اندر، جس نے دو بہت بڑی مملکتوں کو ملا کر پھر ان کو ملا کر ایک حکومت قائم کی، تو وہ ایران کا بادشاہ تھا ذوالقرنین۔ کیونکہ جب ایران کے اندر پرانے مجسموں کی کھدائی کی گئی، جس وقت چیزوں کو نکالا گیا، تو اس وقت کیا دیکھا گیا؟ اس وقت یہ ہوا کہ 1838 میں سائرس کے ایک مجسمے کا انکشاف ہوا اور اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح دو پر تھے۔ جب اس مجسمے کی کھدائی ہوئی تو اس مجسمے کے اوپر دو پر لگے ہوئے تھے، تو وہاں سے مزید بات سامنے آئی کہ وہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا، یہ اسی کا مجسمہ بنا کر اس کو دفن کیا گیا۔ کھدائی کے دوران جب وہ ملا تو اس کے دو پر تھے، تو اس لیے اس علاقے میں پہلے دو حکومتیں تھیں ایران کے بادشاہ، کیخورس یا سائرس اس کا لقب تھا۔ یہ اس دور کی ایران کی دو الگ الگ خود مختار حکومتیں تھیں، ایک کا نام پارس، اور جس پارس کا نام بعد میں بنا کر تو فارس بنایا گیا۔ ایران کا پہلا نام فارس ہے، پارس سے فارس لفظ نکلا اور فارس ایران کا پہلا نام ہے۔ تو دو حکومتوں کو ملا کر یہ نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو اس نے اپنے تاج کے اوپر دو سینگ ایسے لگائے، جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تھا تو اس نے اپنے سر پر جو تاج رکھا تھا اس کے دو سینگ تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ میں نے دو حکومتوں کو اکٹھا کر کر ایک نئی مملکت کا آغاز کیا ہے، اس لیے علامت کے طور پر اس نے تاج کے اوپر دو سینگ لگائے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین۔ یہی وہ بادشاہ ایران کا تھا۔ تو ذوالقرنین کا دور حکمرانی 539 قبل مسیح ہے، اور 1838 میں سائرس کے مجسمے کا بھی انکشاف ہوا۔ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح دو پر نکلے ہوئے تھے اور سر پر دو سینگ تھے۔ ترجمان القرآن، مفسر قرآن مولانا ابو الکلام آزاد کی جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس کی پہلی جلد کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی اور موجود ہے، اور نئی ان کی یہ تحقیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالقرنین اصل میں ایک ایسا حکمران تھا جس نے پوری زمین پر بہت زیادہ علاقے فتح کیے۔ إِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو بہت سے راستے دکھائے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان راستوں کے وہ پیچھے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساز و سامان بھی دیا، راستے بھی دیے، وسائل بھی دیے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ وجد عندها قوما، تو ذوالقرنین وہ تھے، انہوں نے جب لمبا سفر کرتے کرتے، علاقوں کو فتح کرتے کرتے، مغرب میں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے ایسے چشمے پر پہنچے، اور ان کے علم کے مطابق وہ چشمہ تھا، سورج جب غروب ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اس چشمے کے اندر ہی وہ چلا گیا۔ کسی بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج کی حد کیا ہے، غروب اور آفتاب طلوع کا کیا وقت ہے، کہاں سے نکلتا ہے، جگہ نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا چشمہ دیکھا کہ جہاں سورج غائب ہو رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی آخری حد ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے
حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، عین چشمے کو کہتے ہیں، حمیۃ کیچڑ یا دلدل، یعنی اس پانی کے چشمے اور دلدل میں انہوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، وہاں پہ وہ پہنچے۔ تو اس لیے ذوالقرنین ان کو کہتے ہیں، یعنی دو پروں والے اور دو سینگوں والے۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، انہوں نے کہا لوگوں نے کہ اے ذوالقرنین یا تو چاہو تو ان لوگوں کو سزا دو، اگر یہ سمجھتے نہیں اور راہ حق پر نہیں آتے تو پھر ان سے فدیہ لے کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہنے لگے جس نے اپنی روش وہی اختیار کی، برے عمل پہ ڈٹا رہا، اڑا رہا، راہ راست پہ نہ آیا، تو فسوف نعذبہ، پھر ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربی، یا پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آ جائے، فیعذب عذابا نکرا، اگر وہ نہ آیا شرک و بدعات پر، وہ ڈٹا رہا اور باطل عقائد پر، تو پھر اس کو ایسا دردناک اور مکروہ عذاب دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جس نے اچھے عمل کیے اس کو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے عملوں کا بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، کیونکہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے۔ فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، پھر اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی کی جائے گی۔ یعنی کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھے کہ جنہوں نے ایک ایسے نئے حکمرانی کا، نئے دور کا آغاز کیا۔ اس دور میں بخت نصر نے حملہ کیا فلسطین پر جب حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی، وہ بڑے بڑے عجیب جو نشانات تھے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور انہوں نے پھر جتنے یہودی تھے ان کو قیدی بنایا، اور پھر اس نے عراق پر حملہ کیا، عراق کو بھی اس نے اپنے قبضے میں لیا۔ تو اس طرح 150 سال تک سب کو انہوں نے قیدی بنا لیا بخت نصر نے۔ پھر جب 150 سال گزرا، 150 سال گزرنے کے بعد پھر ذوالقرنین بادشاہ تھے، انہوں نے پھر اپنی قیادت کے اندر ان کو واپس بلایا، کہا بھئی اپنے ملک میں آؤ اور ہیکل سلیمانی جو اس کی دوبارہ تعمیر کرو، اور جو چیزیں مسمار کی ہوئی ہیں بخت نصر بادشاہ جو تھا جس نے تباہی مچائی تھی، اور قیدی بھی بنایا لوگوں کو۔ پھر حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے اس طرح ان کو واپس بلا کے، اس لیے یہودیوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا کہ اہل مکہ آپ پوچھو ان سے، اگر وہ سچے نبی ہوئے تو وہ اللہ کی وحی کے مطابق وہ بتائیں گے، اگر وہ سچے نبی نہ ہوئے تو ان کو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی۔ سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے تینوں سوالوں کا جواب نازل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کیا۔ تو اس لیے اس طرح کر کے بخت نصر نے تباہی مچائی، تو اس طرح وہ واپس آئے، واپس آ کر پھر وہ اپنے علاقے میں آباد ہوئے، 150 سال تک وہ قیدی بنے رہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اس تباہی سے اور بہت بڑی قید خانے سے وہ واپس آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ باقی تفصیلی بات کل کو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔